اس کی رب العالمین نے جو مثال دی ہے یعنی انتہا کی مثال دے دی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ پوری زمین سونے کی بھر کے اس سے بڑا بھی کوئی مال ہو سکتا ہے بھلا؟ سب سے زیادہ مال انسان کے پاس یہی ہو سکتا ہے نا کہ زمین و آسمان بھر کے سونا ہو جائے. حالانکہ سونے کا تھوڑا سا بھی کتنی قیمت ہے اس کی، تو زمین و آسمان یہ بھر کے سونا دے رہا ہے. مطلب یہ ہے 70 دفعہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان دن میں جتنی مرضی انسان گناہ کرے اور اللہ سے معافی مانگتا چلا جائے، اللہ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اسی لیے اللہ پاک یہ دنیا میں ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ غیروں کی طرف نہ دھیان کرو کہ وہ چھڑا لے گا، یہ چھڑا لے گا، اس کے جھنڈے کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ ہمیں وہاں سے دھکے سے چھڑا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، اللہ ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، واولئک هم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور مرے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدہم، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذهبا، زمین سونے کی بھر کے، ولا يفتدى به، اگر وہ اپنے فدیے میں دیں. اولئک لهم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کو چاہیے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہ آخری سانس کب انسان کا آ جائے. جب بھی گناہ ہو فوراً اللہ سے معافی مانگے، جب بھی گناہ ہو فوراً اللہ سے معافی مانگے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ایک بندہ ایک دفعہ معافی مانگتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا پھر معافی مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کرے اور 70 دفعہ بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مطلب کیا ہے؟ 70 دفعہ گن کے نہیں، مطلب 70 دفعہ اس نے گن کے یہ کہہ دیا نہیں. 70 کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ دفعہ، مطلب 100 ہی کہتا ہے، مطلب 100 دفعہ نہیں کہا ہوتا، اس نے زیادہ دفعہ کہا ہوتا ہے. مطلب 100 سے زیادہ نہیں، ویسے کثرت کو بھی، یعنی کثرت جو زیادہ لفظ بولنے ہو تو کیا مطلب 100 ہی کہتا ہے. مطلب کیا اس کا ہوتا ہے کہ زیادہ دفعہ تجھے میں نے کہہ دیا، تو مجھے سن کیوں نہیں رہا ہے. مطلب یہ ہے 70 دفعہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان دن میں جتنی مرضی انسان گناہ کرے اور اللہ سے معافی مانگتا چلا جائے، اللہ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. لیکن ہو سچی توبہ، ہو اندر سے توبہ، تو اللہ اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ایمان لے آئے، دل سے ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اپنے پاس سے دلیلیں گڑ گئے، ایسا اپنے آپ کو کر لیا، اب کفر میں اتنا پکا ہو گیا کہ واپس نہیں آ سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لن تقبل توبتہم، اللہ اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. حالانکہ یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. کیا شرک والا انسان اگر توبہ کرے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا؟ اس کی کر لیتا کہ نہیں کر لیتا؟ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان کو ایمان کے بعد اس نے کفر یعنی مرتد ہو گیا، اس کے بعد کفر میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. حالانکہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو انسان، شرک میں جتنا مرضی آگے گیا ہوا ہو، بتوں کو خود بناتا ہو، بتوں کے سامنے سجدے کرتا ہو، غیر اللہ کی نظر نیاز سب کچھ نظام چلاتا ہو شرک والا، اگر معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتا نہیں کر دیتا؟ تو یہاں پہ مطلب کیا ہے اس کا کہ ایسا بندہ جو پہلے ایمان لا چکا، اس کے بعد پھر کفر میں چلا گیا اور کفر میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اللہ فرما رہے ہیں اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہی نہیں ہے.
مطلب کیا اس کی توبہ اس کو توبہ کی توفیق ہوتی نہیں، توبہ کی طرف آتا ہی نہیں. جب توبہ کی طرف آتا ہی نہیں تو پھر اس کی توبہ قبول کہاں سے ہوگی؟ اس لیے وہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے. یہ مقصد ہے یہاں پہ کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ گمراہ ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، ہدایت سے ہٹ چکے ہیں. دیکھو جن کو رب العالمین نے ہدایت دکھا دی، ہدایت کی طرف آ گئے، اس کے بعد پھر گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں. یہی لوگ کیا ہے؟ گمراہی کے پرلے درجے پہنچ چکے ہیں. ان الذین کفروا، آگے رب العالمین نے ایک نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، مرے بھی اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں موت آ گئی، تو فلن یقبل من احدہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے نہیں قبول کیا جائے گا کسی ایک سے بھی. ملء الارض ذہبا، سونے کی زمین مکمل یہ بھر کے اگر دینا، اے اللہ یہ زمین سونے کی بھر کے دے رہا ہوں، یہ لے لے، میری جان چھوڑ دے، مجھے جہنم سے بچا دے، جنت میں بھیج دے. اللہ فرمانے فلن یقبل من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ قبول نہیں کی جائے گی. جس وقت مہلت تھی اس وقت مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. جب نہیں اٹھایا تو قیامت کے دن مرنے کے بعد کتنا مرضی انسان اپنا بدلہ دے کے جان چھڑانا چاہے تو جان چھوٹ نہیں سکتی ہے. اس کی رب العالمین نے جو مثال دی ہے، یعنی انتہا کی مثال دے دی ہے. مطلب کیا ہے کہ پوری زمین سونے کی بھر کے، اس سے بڑا بھی کوئی مال ہو سکتا ہے بھلا؟ سب سے زیادہ مال انسان کے پاس یہی ہو سکتا ہے نا کہ زمین و آسمان بھر کے سونا ہو جائے. حالانکہ سونے کا تھوڑا سا بھی کتنی قیمت ہے اس کی، تو زمین و آسمان یہ بھر کے سونا دے رہا ہے، مطلب اتنی قیمت دے رہا ہے. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. سزا ہوگی ہی ہوگی. وَلَا يُفْتَدَىٰ بِهِ، اگر اپنے فدیے کے طور پہ وہ دے گا تو أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگ جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے، شرک کی حالت میں ہی مر گئے، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہوگا. اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی بھی وہاں پہ چھڑانے والا نہیں ہوگا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں سے تو بڑے جو نا باتیں کرتے ہیں، فلاں بابا چھڑا کے لے جائے گا، ہم نے فلاں کا لڑ پکڑ لیا وہ ہمیں چھڑا کے لے جائے گا. بس اسا جنا لجپالاں دا لڑ پھڑیا سانو ڈر کسی دا نہیں، کیسے کہتے نہیں، وہ شور مچاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں ایسی اسا لجپالاں دا لڑ پھڑیا سانو ڈر کسی دا نہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، وہاں پہ کوئی بھی مدد کرنے والا، کوئی بڑے بڑے لڑوں والا وہاں پہ چھڑا کے نہیں لے جا سکتا. جس کو اللہ پکڑ لیں گے وہاں پہ کوئی چھڑانے والا پھر نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ پاک یہ دنیا میں ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ غیروں کی طرف نہ دھیان کرو کہ وہ چھڑا لے گا، یہ چھڑا لے گا، اس کے جھنڈے کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ ہمیں وہاں سے دھکے سے چھڑا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ پاک دنیا میں ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، بلکہ نیک اعمال کرنا ہے، عقیدے کی اصلاح کرتے رہنا ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہوا، اپنے اعمال ٹھیک ہوئے، تو کل قیامت کے دن جنت ہی جنت ہوگی، بہترین قسم کا نظام ہوگا. اللہ پاک سے دعا اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے.